السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل JNN، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریشمز۔ اس وقت پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام کے 7، برطانیہ میں دن کے 3 اور امریکہ میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ خود حضرات، آج کا دن 10 اپریل PTI حکومت کے حوالے سے بہت اہمیت کا دن تھا۔ سب سے پہلے NA-72 ڈسکا کا الیکشن، اور جس کے ابھی نتائج بھی کچھ آنا شروع ہو گئے ہیں جو کہ غیر سرکاری ہیں، اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب کی آج نیب میں پیشی اور ان کی جو آج ضمانت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے NA-75 ڈسکا کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ آج سیکیورٹی کے حالات کیسے رہے، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی صبح سے یہی رونا رو رہی تھی کہ جی وہاں پہ انتظامات کیسے ہیں، اور PTI بھی۔ تو ہم اپنے نمائندے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ اصل صورتحال کیا تھی اور وہاں کے حالات کیسے تھے۔ جی نمائندے سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہمارے ساتھ ہیں محمد ندیم صاحب۔ جی ندیم صاحب۔ جی بالکل جی، آج ڈسکا کی صورتحال یہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈسکا میں آج بڑے زبردست انتظامات کیے گئے تھے، اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ پولنگ کا سلسلہ صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے سے جاری رہا ہے۔ اور ٹرن آؤٹ کی صورتحال یہ تھی کہ ٹرن آؤٹ پہلے کی نسبت لوگوں نے کافی کم اس دفعہ جو اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے۔ ٹرن آؤٹ کافی میرے مطابق تو ابھی تک ہمیں جو ہمارے ذرائع سے بات ہوئی ہے تو اس میں یہی چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ ٹرن آؤٹ کافی کم رہا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ یہاں پر پیش نہیں آیا۔ البتہ اکا دکا جو واقعات ہیں چھوٹے موٹے وہ تو آپ زمین۔ اچھا ندیم مجھے یہ بتائیں کہ پولنگ کس وقت شروع ہوئی اور کون سا ایسا ٹائم تھا جس پر آپ کو نظر آئے کہ ووٹر زیادہ لیکن نکل کے آئے ہیں؟ دیکھیں جی، صبح 8 بجے شروع ہو چکی تھی پولنگ، لیکن جو صبح سے ہم دیکھتے رہے تو یہی دیکھتے رہے یہاں پر تو کافی زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات تھے، بہت زیادہ پولیس اہلکار، تقریباً 4000 کے قریب پولیس اہلکار تھے، اس کے علاوہ 1000 سے زائد رینجر کے اہلکار یہاں پر تعینات تھے۔ البتہ میڈیا کے نمائندے، پولیس والے اور ندیم میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کون سا ایسا پرائم ٹائم تھا کہ جس وقت آپ نے ووٹر زیادہ دیکھے؟ صبح کے وقت دیکھے یا شام کے وقت دیکھے؟ کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا، اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس وقت ووٹرز کا ٹرن اوور زیادہ تھا؟ جی بالکل جی، جو ہم نے دیکھنے میں مشاہدے میں چیز آئی تو جب پولنگ کا ٹائم ختم ہونے لگا تھا، یعنی کہ تقریباً 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہمیں یہ چیز محسوس کی کہ جو جس کا وقت تھا اس سے کافی زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑا ہے۔ تقریباً یہ 2 گھنٹے 3 سے 5 بجے تک جو تھا ٹائم، اس میں کافی زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ البتہ اسی طرح میں وہی بات کروں گا جو کہ پہلے 19 تاریخ کو جو الیکشن ہوا تھا، اس میں تو اس کی نسبت کم ہی رہا ہے جو ٹرن آؤٹ ہے۔ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کے واقعات اکا دکا سننے کو ملے ہیں؟ سننے میں تو آیا ہے، لیکن کیا آپ کے مشاہدے میں ایسی چیز آئی ہے؟ جی ہمارے مشاہدے میں کیونکہ خود بھی وہاں پر موجود رہا ہوں، تقریباً سارا دن وہاں پر رہا ہوں، اور میرے مشاہدے میں اکا دکا واقعات مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر دیکھنے میں ہمیں ملے ہیں، جن میں کہ یہ قابل ذکر تو نہیں ہے، البتہ یہ چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں معاملات وہ ہوئے ہیں، لیکن کوئی بڑا واقعہ الحمدللہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کی وجہ سے کوئی بڑا واقعہ وہاں پر رونما ابھی تک نہیں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پرامن طریقے سے جو پولنگ کا ندیم آپ سے آخری سوال، عوام ڈسکا کی مطمئن تھی کہ نہیں آج کے انتظامات دیکھ کے پچھلے ایکشن کے حوالے سے؟ جی ڈسکا کی جو عوام تھی، کیونکہ کافی خوف و ہراس پھیل چکا تھا گزشتہ الیکشن میں، تو کافی قتل و غارت بھی یہاں پر ہوئی تھی، اور جس کا مشاہدہ پورے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن اس کی نسبت اس کا جو امپیکٹ تھا وہ ٹرن آؤٹ پہ پڑا ہے۔ لوگ ندیم جاتے جاتے آپ سے چیز پوچھتا چلوں، اپنا بھی خیال رکھے کیونکہ آپ فرنٹ لائن پہ اس وقت ہیں۔ خواتین باہر نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ ہاں جی بالکل جی، خواتین کا کردار جو ہے وہ تو کافی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ خواتین بڑی تعداد میں آج ووٹ کاسٹ کرنے یہاں پر پہنچی تھی، اور خواتین کی بڑی تعداد جس میں معذور اور عمر سیدہ خواتین بھی ہمیں دیکھی ہیں کہ وہ بھی آج بڑے اپنی جو قومی فریضہ تھا اس کو ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں آج ڈسکا میں نکلی تھی۔ جی بہت شکریہ ندیم، اپنا خیال رکھیں، اور کیونکہ آپ فرنٹ لائن پہ اس وقت ہیں، کیونکہ ابھی سرکاری نتائج بھی آنا شروع ہو رہے ہیں، تو آپ سے وقت بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔
جی خواتین و حضرات آگے چلتے ہیں. جو این اے ڈسکا 75 جو حلقہ نمبر بنتا ہے ڈسکا 4 ابھی تک جو غیر سرکاری نتائج آئے ہیں اس میں کچھ تقریباً 21 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آ چکے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی یہ دعویٰ کاری کہ جی وہ آگے ہیں. ٹوٹل 360 پولنگ اسٹیشن کے اوپر الیکشنز ہوئے اور جو پچھلا الیکشن ہوا اس کے اوپر اس کو 22 دے دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پھر دوبارہ اس کی تاریخ متعین کی گئی ہے. مسلم نون کی جو مرکزی قیادت تھی جس کی قیادت آج کل مریم نواز کر رہی ہیں وہ موجود نہیں تھی. کیا اس الیکشن کے اوپر مریم نواز کے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا اس کے بارے میں بات کریں گے. آج میں نے اپنے آڈیو لنک کے ذریعے جس گیسٹ کو میں نے مدعو کیا وہ ہیں ایم این اے. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم روی شمس بات کر رہا ہوں. میڈم آج جو بات میں نے آپ کو میں نے مدعو کیا ہے آپ آج کے الیکشن سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ یہ ٹیکسلا کے الیکشن جی میڈم آج جو ڈسکا کے الیکشن جو ہوئے ہیں جی ڈسکا کے سوری ٹیکسلا میں نے کہہ دیا غلطی سے. ڈسکا کے جو الیکشن ہے ان کے ابھی فائنل رزلٹ تو نہیں آئے لیکن جس طرح چل رہے ہیں پی ٹی آئی اس میں ایک اچھی پوزیشن میں کھڑی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کامیابی حاصل کرے گی. پی ٹی آئی کے جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں نون لیگ سے اور یہی نتیجہ تھا پچھلے الیکشنز میں بھی جس کو نون لیگ والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور زہرا شاہ کی جو بیٹی ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا الیکشنز کو ایکسیپٹ کرنے سے. اب وہ پھر سے کوشش کر رہی ہیں وہی ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ الیکشنز پی ٹی آئی جیتیں گی اور میں آج کے الیکشن سے پوری طرح مطمئن ہوں. اچھا چلے فوزیہ بہرام صاحبہ اب مرکزی رہنما ہے پی ٹی آئی کی ایم این اے بھی ہیں. مجھے آپ یہ بتا سکیں گی کہ دیکھیں سیاست کے اندر جب کوئی مین لیڈر اگر وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہ ہو تو دوسری پارٹی کو اس پہ کافی فوقیت حاصل ہو جاتی ہے. ان پچھلے 10 دن کے اندر مریم نواز صاحبہ کی طبیعت بھی ناساز تھی اور مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے تھے ان کی بھی طبیعت ناساز تھی. اس الیکشن کے اندر کتنا امپیکٹ پڑے گا مریم نواز کے نہ ہونے سے کیونکہ پچھلے الیکشنز کے اندر مریم نواز نے پراپر کمپین بھی کی تھی اور مولانا فضل الرحمان اور اس وقت بلاول بھی ساتھ تھے. اس میں پی ڈی ایم کی قیادت جڑی ہوئی تھی اس ٹائم پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پھوٹ نہیں ڈلی تھی. بڑا مضبوط ان کا ایکا ہوا تھا لیکن اب تو پھوٹ بھی پڑ چکی ہوئی تھی اور مریم نواز موجود نہیں تھی. تو کیا خیال ہے آپ کو کہ اس میں کتنا امپیکٹ پڑا ہوگا مریم نواز کے نہ ہونے سے؟ امپیکٹ اس میں پڑا ہوگا. اصل میں بات اس طرح ہے کہ جو مریم نواز ہیں اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے جس طریقے کے ساتھ پہلے پچھلے الیکشن میں کیا تھا کارکردگی اس طریقے سے انہوں نے آج نہیں کی لیکن ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ پی ڈی ایم کی جو سچویشن ہے وہ بالکل واضح ہو چکی ہے پورے ملک پہ اور پی ڈی ایم اب وہ نہیں رہ گئی جو انہوں نے کچھ عرصے پہلے جو دکھایا تھا اپنا رخ. فوزیہ بہرام صاحبہ صبح آج نوشین افتخار صاحبہ صبح سے کچھ نمائندے مسلم نون کے آ کے وقتاً بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ووٹروں کو ہراساں کیا گیا ہے اور استاد لایا جا رہا ہے اور شام کے وقت غالباً تقریباً 4 بجے قریب نوشین افتخار صاحب نے کچھ نمائندوں سے بات بھی کی ایک پریس کانفرنس ٹائپ منی پریس کانفرنس ٹائپ بھی کی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہاں پر 1-2 جگہ کے اوپر غلط ووٹ ڈالے گئے ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے؟ ووٹ غلط نہیں ڈالے گئے اس میں سچائی نہیں سمجھتی لیکن یہ ضرور ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جو ورکرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ پولنگ اسٹیشنز پہ وہ اپنا اپنا جو نظریہ ہوتا ہے اور جیسے ان کی طبیعت ہوتی ہے ویسا رخ اختیار کر لیتے ہیں. نہیں اب یہ تو بات مانیں گی نا کہ جب پچھلا الیکشن ہوا تھا اس وقت ڈسکا کے اندر بڑا خوف و ہراس تھا. ٹھیک ہے میری ابھی اپنے رپورٹر سے بات ہوئی ہے تو اس نے مجھے بولا ہے کہ آج جو پچھلے الیکشنز کے مطابق آج لوگ باہر بھی نکلے اور 2 اور 3 بجے کے بعد ٹرن اوور زیادہ رہا اور خواتین بھی نکلیں. جب پچھلا الیکشن جب ہوا اور اس کے بعد جب یہ الیکشن کمیشن کا چلا گیا اور اس کو باعث کرا دیا گیا مجھے اب یہ بتایا کہ پی ٹی اے کی حکومت کے اندر اس وقت کیا اسٹریٹجی بنائی گئی کہ اگر اگلا الیکشن آئے گا تو کیا کچھ کیا جائے کہ جیت ہو جائے؟ اگلا الیکشن آئے گا تو لوگوں کو پی ٹی آئی کا جو چہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے. جو پی ٹی آئی کی
पार्टी का जो वर्किंग है नेशनल वो नजर आ रही है और लोग बड़ी दिलजमी के साथ पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। और आज कोई इस किस्म के, जैसे पिछले इलेक्शन में खौफ व हरास था आपके बकौल, मैं तो नहीं समझती उसको भी खौफ व हरास, लेकिन आपके बकौल खौफ व हरास था, आज खौफ व हरास नहीं है। तो खौफ व हरास पिछले इलेक्शन में भी नहीं होना चाहिए था। ये एक बस फौजी मैडम साहब, पिछले में तो खौफ और राज क्या, पिछले में तो गोलियां चल गई थी जी, खौफ और राज तो था। हाँ, गोलियां चल गई थी, ये मैंने आपको अभी मैंने आपको कहा कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी डिफरेंट मेंटेलिटी रखते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। तो बाज औकात लोग बिल्कुल सीधे सीधे वर्कर्स होते हैं, वो कानून के मुताबिक चलते हैं। बाज औकात वर्कर्स हार्ड होते हैं और वो कानून को खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ का हल्का सियालकोट है, मरियम नवाज साहिबा अलील थी, उस्मान डार साहब के लिए बड़ा खुला मैदान था कि डस्का की कैंपेन चलाने के लिए। आपको कि नहीं लगता कि दो बड़े प्लेयर्स ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज के ना होने से और सोने पर सुहागा पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलग होने से पीटीआई को एक खुला मैदान मिला है आज के इलेक्शंस के अंदर? देखिए, इस तरह खुले मैदान नहीं मिले, मैं समझती हूँ कि खुला मैदान पीटीआई को नहीं मिला। पीटीआई ने मेहनत की है और पीटीआई इस वक्त तक, जब तक वोट गिने जा रहे हैं और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त तक वहाँ पीटीआई जो है वो मेहनत और जाफिशानी से काम कर रही है। लिहाजा ये बात कहना कि पीटीआई को खुला मैदान मिला है, ये मैं नहीं मानती, ये बिल्कुल गलत है। पीटीआई को खुला मैदान नहीं मिला, पीटीआई ने टफ मुकाबला किया है और इस दफा पीटीआई पीछे नहीं हटी। अगर जस्ट सपोज फर्ज कर लिया जाए कि अगर पीटीआई की जीत हो जाए, मैं ये फर्ज कर रहा हूं, मैं अगर ये चीज सही हो जाती है और पीटीआई के हक में इलेक्शन आ जाता है, आज का इलेक्शन जो हुआ है, तो क्या कोई ऐसी नई स्ट्रेटेजी की जाएंगी डस्का की आवाम के लिए? क्योंकि महंगाई पर तो पीटीआई की हुकूमत काबू नहीं कर सकी और उस पर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं कि अब हम जो महंगाई का जेन को काबू करेंगे। क्या कुछ नई स्ट्रेटजीज की जा सकती हैं कि डस्का की आवाम जब अगला इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन, उसके अंदर भी पीटीआई को जिताए? जनरल इलेक्शंस जो हैं वो पूरे जनरल जो इलेक्शंस नहीं, जो जनरल सहूलियात हैं महंगाई की और डिफरेंट बातों की जो मुश्किलात हैं उनको हटा के और एक अच्छी फिजा कायम करने की अवाम के लिए, ये पीटीआई का पहला असूल है और पीटीआई की ये मर्जी है। और पीटीआई यहाँ डस्का में ही नहीं पूरे मुल्क में चाहती है कि महंगाई खत्म हो। और पंजाब के अंदर तो खसूसी तौर पर इमरान खान साहब का बहुत कोशिश है कि यहाँ लोगों के हालात सही हों और लोगों की महंगाई जो है वो कम हो और काबिले बर्दाश्त चीजें हों। तो अच्छा, अगर अभी टीवी पे क्लिप चल रहा है कि अता तारिड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, ये कुछ नुमाइंदे लेके सरकारी नुमाइंदे जो पुलिस और कुछ मुतल्लिका अवाम जो सिक्योरिटी पे मामूर थे, इनको लेके आगे निशानदही कर रहे थे। इसका क्या मकसद है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई धांधली हो रही है? वो तो फिर जब इंसान हार जाता है तो फिर सबसे इजी वे यही होता है कि इंसान कहता है मैं धांधली की है, धांधली हुई है, ये हुआ है। ये तो देखे, मैं अब 1987 से इलेक्शन लड़ रही हूँ और जनरल इलेक्शन लड़ रही हूँ। 35 इयर्स मेरी उसको हो गए। हर दफा जब मैं जीती तो मेरा जो मुखालिफ था उसने यही कहा कि धांधली की है, जाली वोट डाले हैं, ये है वो, तो लेकिन हालांकि मैं जीतती रही। और इस दफा मैं जनरल इलेक्शंस में नहीं आई, वरना मैं हमेशा जनरल इलेक्शंस में आई और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने कामयाबी हासिल की। और ये दाग भी मेरे पे लगाया गया मुखालिफिन की तरफ से कि मैंने धांधली की है और मैंने इस वजह से मैं कामयाब हूँ। मैम मुझे ये जनरल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, ये जनरल प्रैक्टिस है, ये हर जगह लोग कह देते हैं, खास तौर पे पंजाब में। अच्छा मैडम, टॉपिक से हट के थोड़ा सा सवाल कर लिया जाए, पैसा कितना अहमियत का हामिल हो जाता है इन इलेक्शन के दिनों के अंदर? अब पुराने जमाने के वो जो इलेक्शंस होते थे वो इलेक्शंस अब नहीं रहे। पैसा अहमियत रखता है। आपको सोशल टीम बनानी पड़ती है, आपको कैंपेन चलानी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। क्या वजह है कि जो पुराने सियासतदान थे, वही मैं कह रही हूँ कि पैसा अहमियत रखता है। जी,
تو جس کے پاس پیسہ نہیں ہو اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, اور جس کے پاس پیسہ ہو وہ سہولت میں الیکشن لڑتا ہے. اور ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا, ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا, ٹکٹ لینے کے لیے پیسہ نہیں لگانا پڑتا. ہاں اگر کوئی پیسے والا اپنی پارٹی کی فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہے, کسی جلسے وغیرہ کو وہ کرنا چاہے, جلسے وغیرہ کو کسی کو وہ اچھا تو میڈم اگر آپ اس طرح کہتے ہیں ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں بنتا, تو جب عمران خان کی حکومت بننے لگی تھی تو جو 21 ممبران تھے آزاد, جن کو جہانگیر ترین صاحب آج اپنے ساتھ پیشی پہ بھی ساتھ لے کے گئے اور رات کو ان کو عشائیہ بھی دی اور ایک زبردست کوسٹر تیار ہوئی جناب, ٹھیک ہے, پیشی پہ لے کے گئے اور ان کے لیے گل پاشی بھی ہوئی اور پھر ان کی ضمانت بھی ہو گئی, تو کیا یہ 21 بندے جو ہیں یہ کس بیس کے اوپر جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں؟ لائلٹی ہے یا پیسہ ہے یا آپ ادھر بتا سکتی ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں یہ جو لائلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ایک نیا رخ پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے, اور کس بندے جو ہیں وہ اس رخ میں انوالو ہو گئے ہیں, وہ دیکھیں گے. آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی یہی ہیں, دیکھ لیں گے کہ یہ سب کچھ کہاں بیٹھتا ہے. ٹھیک. اچھا چھوٹی سی بات, آپ کا اپنا مشاہدہ صرف یہ اسی بات سے جڑی ہوئی ہے, صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو نیا رخ بن رہا ہے یہ تحریک انصاف کے لیے مشکل لے کے آئے گا یا آسانی لے کے آئے گا؟ صرف یس اور نو میں. یہ آپ کا اپنا مشاہدہ ہے. کون سا نیا رخ؟ یہ جہانگیر ترین اپنے ساتھ 21 ممبران کو لے کے آج کل پھر رہے ہیں, کل عشائیہ بھی دیے گئے, اور عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی ٹیم جس میں بھی شامل ہوں, ہم اس پر قابو پا لیں گے. اچھا زبردست. اور میڈم آج کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہتی ہیں کہ آج کا جو مارکا ہے کیا پی ٹی آئی مار لے گی؟ پی ٹی آئی میں سمجھتی ہوں کم از کم مجھے 70% یقین ہے کہ پی ٹی آئی مار لے گی. اچھا, یعنی کہ آپ بھی آپ کا بھی یہ مشاہدہ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس بھی رہا ہوا ہے 90-80 سے ماشاء اللہ آپ الیکشنز لڑ رہی ہیں اور آپ جیت بھی رہی ہیں. It's been 35 years of your politics. جب یہ اس طرح کے بائی الیکشنز اور جب یہ الیکشنز جن پہ متنازع ہو جاتا ہے اور جب ان کو دوبارہ لیڈ کرنا پڑتا ہے تو اس جو نمائندہ ہوتا ہے اس پہ کتنا پریشر ہوتا ہے؟ اب ملی صاحب ان پہ پریشر یقیناً لازمی ہوگا, نوشین افتخار پہ بھی کافی پریشر ہوگا, تو کیا کہیں گے اس بارے میں, اس پریشر کے حوالے سے؟ اچھے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل گڈ تھاٹس رکھتے ہیں, وہ اس پریشر کو برداشت کر لیتے ہیں اور اس پریشر کو نہیں بڑھنے دیتے. اس پریشر کے اندر سے وہ بڑے خوش اچھے طریقے کے ساتھ, کیونکہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں میڈم, ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ کم از کم 21 پولیس اسٹیشنز کے اوپر ملہی صاحب اس وقت نمبر 1 پہ ہیں. جو غیر سرکاری نتائج کی بات کر رہا ہوں میں, اور ابھی باقی الیکشنز کے ابھی پولیس رزلٹ آنے ہیں, تو ابھی بریک کی طرف جانا ہے, اور اگر آج کا الیکشنز کا رزلٹ کل صبح تک یا آج رات تک کمپائل ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ بات کرنے کے لیے کل. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. جی خدروزاد, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, اور بریک کے بعد جو دوسرا اہمیت کا جو ٹاپک ہے پی ٹی حکومت کے حوالے سے, وہ تھی جہانگیر ترین صاحب کی نیب میں پیشی, اور کل جو انہوں نے عشائیہ دیا پی ٹی آئی ممبران کے حوالے سے, اس پہ پوچھیں گے کون کون آئے اور کون کون نہیں آئے, اور آج ان کی پیشی ہوئی اور ان کی ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے غالباً 21 اپریل تک میرے خیال سے, تو اس پہ بات کریں گے. جڑے رہیے, دیکھتے رہیں JNN. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. اب اس پروگرام کے سیکنڈ ہاف کے اندر ہم بات کریں گے جو جہانگیر ترین صاحب کی جو آج پیشی ہوئی ہے اس حوالے سے. ابھی میرے ساتھ نمائندے ہیں محمد ندیم شیخ صاحب, ان سے ابھی کی تازہ صورت پوچھتے ہیں کہ کیسا سرما اور کیسا ماحول ہے وہاں پہ اس وقت. جی ندیم صاحب. ہلو. جی بالکل جی, آج دسکا میں جی. جی مجھے سن پا رہے ہیں جی آپ؟ جی ندیم.
جی بالکل، یہ ڈسکا کی صورتحال جو ہے اس وقت گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. ابھی تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف تقریباً 28 سے 29 جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کا رزلٹ آ چکا ہے. اس میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف 1500 سے 2000 سے لیڈ سے آگے جا رہی ہے. لیکن ابھی کافی زیادہ، کیونکہ 360 سے زیادہ یہاں پر پولنگ اسٹیشن ہے تو ابھی رزلٹ کافی زیادہ باقی ہیں. تو ابھی البتہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی میرے ساتھ لائن پہ تھی رہنما پی ٹی آئی کی فوزیہ بہرام صاحب، ایم این اے بھی، قومی اسمبلی بھی، کافی پر امید ہیں وہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 70% جو جیت ہے میری طرف سے وہ تو پی ٹی آئی کی ہے، اور اس الیکشنز کو انہیں بڑا مطمئن بخش قرار دیا. لیکن ندیم آپ آج وہاں پہ تھے، عطا طارق صاحب کے کچھ خدشات تھے، وہ بھی کچھ آج نمائندے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے، جو وہاں کی جو سرکاری، یا آپ اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ، ان کو لے کے بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. اور بعد میں نوشین افتخار نے غالباً 4 بجے قریب کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں اشتعال دلوا رہے ہیں. لیکن پی ٹی اے کے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی عطا طارق صاحب اسپیشل آئے ہیں اس وجہ سے کہ وہ آ کے نون کے لوگوں کو کچھ اشتعال دلوایا جائے اور کچھ معاملات خراب کیے جائیں. اور نوشین افتخار صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ 2 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر غلط ووٹ ڈلے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، اگر بات کی جائے تو اس وقت تقریباً 4000 کے قریب پولیس اہلکار اور 1000 سے زائد رینجر کے اہلکار وہاں پر موجود تھے. ٹھیک ہے. آج سارا دن سیکیورٹی کے جو اگر صورتحال دیکھی جائے تو کافی زبردست انتظامات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے. لیکن کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ تو دیکھنے میں ہمیں نہیں آیا. لیکن یہ کہ عطا طارق صاحب جب مختلف پولیس اسٹیشنوں کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں پر کچھ ایسی صورتحال 1-2 دفعہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے جو ورکر ہیں وہ آمنے سامنے آئے ہیں، نعرہ بازی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا قابل ذکر کوئی ایسا کوئی معاملہ تو وہاں پر پیش نہیں آیا. البتہ بیچ میں پولیس اور رینجر کے اہلکار آئے، انہوں نے بیچ بچا کروا کر تو یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے. البتہ اگر بات کی جائے تو عطا طارق صاحب آئے ہیں، کوئی ایسی بات ابھی تک دیکھنے میں نہیں ہے. اور میڈیا کے حوالے سے میڈیا نے کوریج جو دی ہے اس کے حوالے سے عوام ہم مطمئن تھی؟ جی، عوام تو کافی دیکھتے ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم الیکشن ہوا تھا اسی حلقے میں تو وہاں پر کافی زیادہ جو قتل و غارت اور ہوائی فائرنگ اور اس کے علاوہ 1-2 لوگوں کو بھی جو قتل کیا گیا تھا وہاں پر، اس کی وجہ سے خوفہ راستہ اس حلقے میں موجود تھا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ تو ابھی جو لگ بھگ 7:30 ہو چکے ہیں. اب ابھی لیٹسٹ ویو آپ نے وہاں پہ کیا ہوگا، ابھی جو لیٹسٹ سچویشن ہے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، ابھی وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال کیسی ہے؟ جی بالکل، یہ سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ کافی زیادہ ٹائٹ انتظامات ہیں سیکیورٹی کے. ٹھیک ہے. جو بھی پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی موجودگی میں بڑا زبردست جو انتظامات کیے تھے، کیونکہ رینجر کے اہلکار بھی وہاں پر موجود تھے، پولیس کے بھی اہلکار موجود تھے. کیا خیال ہے آپ کا کہ الیکشن کے نتائج ہیں یہ کب تک مکمل طور پہ جو ووٹوں گنتی وہ ہو جائے گی اور ہمیں کوئی ایک واضح جیت جو بھی امیدوار ہے دونوں میں سے وہ نظر آئے گا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ابھی کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ کیونکہ لاسٹ ٹائم دیکھا تھا الیکشن میں تو کافی زیادہ جو رزلٹ تھے ان کو لیٹ کیا گیا تھا. لیکن اس مرتبہ کافی زیادہ الیکشن کمیشن کی طرف سے انتظامات تو کافی اچھے کیے گئے ہیں. لیکن یہ امید کی جا رہی ہے تقریباً رات 9 سے 10 وہاں پہ جو عوام تھی کسی سے آپ کی بات ہوئی نون یا پی ٹی اے کے حلقوں میں سے، تو ان کا کیا کہنا تھا آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ تو سمجھتے ہیں آپ کے جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے جی ہم آ گئے ہیں. طریق انصاف والے کہہ رہے تھے ہم بڑے واضح مارجن جیت رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے. تو ہماری تو کافی سارا دن یہی آنکھ مچولی ہوتی رہی ہے. تو کبھی کوئی کسی کے کارکن سے ہم بات کر رہے تھے، دونوں پارٹیز میں سے کسی نے پولنگ کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ریکویسٹ کی؟ دیکھیں جی، اس دفعہ الیکشن کمیشن نے کافی زیادہ انتظامات سخت کیے ہوئے تھے. لیکن یہ کہ نوشین افتخار صاحبہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی لوگ کا ٹرن آؤٹ، لوگ ڈر کے مارے گھروں سے نہیں نکل رہے تو اس کا ٹائم ہے وہ بڑھایا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے اس جو ان کی ریکویسٹ تھی ان کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے وقت مقررہ پر ہی پولنگ کا جو عمل تھا اس کو ختم کر دیا تھا. بہت شکریہ ندیم آپ کا.
جی خواتین حضرات، اب چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، جو آج جہانگیر ترین صاحب کی آج پیشی ہوئی، اور جو 21 ممبران جن میں راجہ ریاض صاحب جو ایک مانی جانی سیاسی شخصیت ہے جن کا تعلق فیصلہ آباد سے ہے، پیشی سے پہلے کل دن کو بھی انہوں نے ایک میڈیا سے بات کی، اور اس کے بعد کل رات کو جہانگیر ترین صاحب نے عشائیہ دیا، اور آج بما ان اراکین کے ساتھ وہ آج پیشی پہ پیش ہوئے اور گلپاشی بھی کی گئی، اور اس کے بعد ان کی تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے اور ان کے بیٹے علی ترین نے کورٹ میں گزارا، اور 1 گھنٹے کے بعد ان کی بیل میں توسیع کر دی گئی ہے۔ میرے ساتھ جی کوشش کروں گا اس وقت گیسٹ کو لے کے آنے کے لیے۔ جی تو خواتین حضرات، جب شوگر مافیا کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے اندر 1947 کے بعد جو شوگر کی انڈسٹریز تھی بہت کم تھی، اور وہی خاندان جو اس چیز کو لے کے انڈو پاک کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا تھا، انہی کی شوگر ملز ملٹیپلائی ہوتی گئی، 2 سے 4، 4 سے 16، اور پھر پیسے کی فراوانی ہو گئی۔ سبسڈی دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تاکہ ان شوگر کے مالکان کو کہ سبسڈی دی جائے تاکہ یہ لوگ چینی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے، غیور عوام کے لیے وہ مہیا کریں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو سبسڈی کی مد میں فائدہ ہوتا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سبسڈی بھی دی گئی لیکن چینی کم نہیں کی گئی، اور غالباً میاں نواز کی حکومت کے اندر چینی 75 روپے یا 80 روپے تھی، جس کو بڑھا کے 120 125 روپے تک لے کے جا چکا گیا ہے۔ ابھی جو جوڈیشل انکوائریز ہو رہی تھیں اس کے اندر بظاہر جہانگیر ترین صاحب کا نام کافی پرومیننٹ تھا، اور وہ بھی کچھ علاج کے حوالے سے ملک سے باہر تھے۔ جب واپس آئے تو ان کو یہ پیشی بگندی پڑ رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہمیشہ شروع سے ہی تحریک انصاف سن 94 یا 95 سے غالباً جب عمران خان صاحب کی اسٹرگل شروع ہوئی ہے، یہی نعرہ لے کے آیا تھا کہ انصاف کا، اور انصاف اکراس آل بارڈرز۔ جو پی ڈی کی قیادت ہے یا جس کو آپ اپوزیشن کہہ سکتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب خان صاحب نے حکومت سنبھالی کہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو یہ اکراس دا آل بارڈرز ہوگا۔ پی پی پہ مقدمات بنے ہوئے ہیں، وہ بھی نیب کی زد میں ہے اس وقت۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت میں خاص بندے لائک شہباز شریف، حمزہ، خواجہ آصف، خاقان عباسی، یہ لوگ، اور نواز شریف کے غالباً پرنسپل سیکرٹری جو تھے پہلے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں، نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں۔ تو اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر انہی کے بندے پہ اگر آیا ہے تو ان کو اس پہ اتنا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ فیئر ٹرائل ہے یا فیئر انویسٹیگیشن ہے، اس کو کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی آہستہ ریاکشن جہانگیر ترین صاحب ان کے ممبران کی طرف سے آنا شروع ہو رہا ہے، جو کیونکہ کل انہوں نے کچھ بات کی پریس کانفرنس میں۔ جی ہمارا رابطہ ہو چکا ہے؟ جی خواتین حضرات، ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، جڑے رہیے، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بائی ویورز، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے حوالے سے جو آج پیشی ہوئی ہے، میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار حارث امین صاحب۔ جی حارث، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ریشم، تھینک یو۔ حارث، آج 2 بڑے اہم چیزیں تھیں پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے۔ پہلی تو تھی NA-75 ڈسکا کا الیکشن، اس کے اوپر میری بات پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت کی رہنما تھیں فوزیہ صاحبہ، فوزی بہرام صاحب، ان سے بات ہو چکی ہوئی ہے، اور آج ہمارے جو خصوصی نمائندے تھے ندیم شیخ صاحب سیالکوٹ میں، ڈسکا 75 کے حوالے سے بات ہو چکی ہوئی ہے۔ جو جس ٹاپک کے لیے میں نے آپ کو مدعو کیا ہے وہ آج جہانگیر ترین صاحب کی پیشی، اور کل رات انہوں نے جو عشائیہ دیا ہے ان ممبران کے لیے جن ممبران کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں بنی، اور وہ آج پوری ٹیم بما جسے کہتے ہیں اہل و عیال، ایک زبردست کوشش تیار کی گئی اور کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اور ان کی بیل بھی ہو گئی۔ کیا کہیں گے اس والے سے؟ دیکھیں رضا صاحب، جو صورتحال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ
جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ایک جیسچر دیا جا رہا ہے، ایک بتایا جا رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، میڈیا کے سامنے آ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے جی یہ کر دینا ہے یا وہ کر دینا ہے. انہوں نے جو اگر ان کا پچھلا آپ بیان دیکھیں تو سب سے پہلے جب انہوں نے پیشی کی اس وقت ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے اور انہوں نے اپنی پیشی کے دوران یہ میسج تو ضرور دیا، یہ جیسچر ضرور شو کیا کہ میری پاور کیا ہے اور میں کر کیا سکتا ہوں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا جو ہماری دوستی ہے، جو ایک اچھا وقت گزرا ہے، اس کو دشمنی کی طرف نہ دھکیلا جائے. تو وہ ایک جیسچر تھا، اس کے علاوہ ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی بیان نہیں آیا. لیکن عملاً اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے ایک بڑا اسٹرانگ میسج حارث اگر نمبرز کی بات کی جائے تو 21 کے 22 ممبران اگر سائڈ پر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ 21 علیحدہ نہیں ہوں گے. میں ایک فرض کی بات کر رہا ہوں، ورس کم ورس اگر وہ 21 ممبران ہوں گے تو وہ 21 اگر ایک سے بھی بات کرے تو لگ بھگ 21 تو یہی ہو گئے اور 20 کسی کو ساتھ اور جوڑ لے. تو پنجاب میں تو جو بلاول بھٹو کا فارمولہ تھا کہ ہم عثمان بزار کو گرا سکتے ہیں اور حمزہ کو لگا سکتے ہیں، تو اگر یہ ممبران بھی اگر مل جائیں تو پنجاب حکومت تو ایک دن نہیں ٹک سکے گی. ارے صاحب اس وقت جہانگیر ترین صاحب کے پاس جو ہے نا وہ ایک کی رول ادا کر رہے ہیں اور وہ ایک بیک بون کا کردار ادا کرتے ہیں. جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے بات ہم کریں، آپ نے بالکل درست فرمایا، ایک دن وہ نہیں ٹک سکتے اگر جہانگیر ترین خان صاحب جو ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اگر ساتھ چھوڑیں گے تو وہ ایک کلیئر میسج دے رہے ہیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں. حارث یاد پچھلے سال لگ بھگ کوکا کولا کمپنی جو ہے، خواتین و حضرات میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کوکا کولا کمپنی کے جو مین جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ پاکستان آئے. اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی کہ اسے ایک ہفتہ پہلے مونس الہی صاحب کا کسی کے ساتھ انٹرویو تھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ لٹرلی کہا تھا کہ خان صاحب شاید مجھ سے ملنا نہیں چاہتے. حارث یاد آیا آپ کو؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی، مونس الہی سے بھی عمران خان صاحب خائف تھے اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ کوکا کولا فیکٹری کا بندہ آ کے ملتا ہے جی مونس الہی کو، اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. کاف لیگ بھی خائف ہے، مونس الہی بھی خائف ہے، علی ترین بھی خائف ہے، راجہ ریاض جو فیصل آباد کے اندر ایک بڑی میجر شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے کل عشائیہ دی ہے اور اس کے اندر جو بندے خاص گئے ہیں جس میں وزارت ایجوکیشن کے مراد راس وہ بھی تھے، ملہی صاحب بھی تھے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ممبران ہیں وہ اب پریشر گروپ بنا رہے ہیں عمران خان بنی گالا کی طرف، عمران خان صاحب کی طرف بلی گالا جانے کی طرف، اور وہاں جا کے پریشرائز ڈالیں گے کہ جی آپ نے جو یہ ٹیم بنائی ہوئی ہے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، ان پہ ہاتھ ہولا رکھے. کیا میں صحیح دیکھیں ریس صاحب، ہاتھ ہولا ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو ایک چیز میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اطلاعات کچھ میری بھی ہیں ان کے مطابق جہانگیر ترین صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت جلد جو ہے میٹنگ کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم یہ بات ہو رہی ہے کہ کچھ نرمی برتی جائے گی یا برتی جا سکتی ہے تو اس کے ریزلٹ شروع ہو جائیں گے. حارث ذرا دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کریں کہ خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی بہت جلد ایک میٹنگ متوقع ہے، بہت جلد میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے. شورلی آپ چلائیں، یس بالکل چلائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یا تو یہ میٹنگ، یہ جو ایک گروپ کی آپ نے ذکر کیا، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یا اس سے پہلے، لیکن میٹنگ لازمی ہوگی، اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہوں گے. اور یہ دیکھیں ہم نے آج تک جو بھی دیکھا ہے، جب بھی دو رہنماؤں کی آپس میں اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس وقت تو ایک دو سمجھے کی ہولڈرز ہیں، کی رسپانسبلٹی ہے ان کے پاس، کی سٹیک ہولڈرز ہیں جو گورنمنٹ ہے اس وقت، اسپیشلی پنجاب کی میں بات کروں گا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم ہیں، چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، وہ اس وجہ سے وہ ایک لیڈرشپ. اچھا حارث، ایک بریکنگ نیوز میں بھی آپ کو دیتا چلوں، کچھ ذرائع سے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے جی کہ جہانگیر صاحب کی میٹنگ نواز شریف سے بھی متوقع تھی لندن میں. جی بالکل، وہ اس کی بالکل آپ کی بات درست ہے، اس حوالے سے ان کے ساتھ روابط ہیں، ان کو پیغامات بھی بھیجے گئے ہیں، لیکن اس کا جواب جو جہانگیر ترین صاحب نے دیا ہے ہاں یا نہ میں،
اس کے ریزلٹس ابھی آنا باقی ہیں. اس کے حوالے سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی. کیونکہ میاں نواز شریف ایک سیاسی ایک بڑا نام ہے سیاست کے اندر, اور جہانگیر ترین صاحب بھی ایک پارٹی جو بالکل نئی پارٹی تھی جو قیادت میں آئی, اور جہانگیر ترین اس کا ایک مین کیٹلسٹ, مین امپورٹنٹ فیکٹر تھے. اگر یہ ملاقات اگر ہوئی بھی ہے, جسٹ سپوز اگر وہ خبر اگر وہ چیز اگر وہ ملاقات ہوئی بھی ہے تو وہ خبر بہت ہی خفیہ ہوگی, کیونکہ جہانگیر ترین اس وقت ملاقات اگر ہوئی بھی ہے تو اس سچویشن میں نہیں ہوں گے کچھ فیصلہ لے سکتے, کیونکہ سیاست سے ان کا ابھی تک تو کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن ان کے اوپر ابھی تو بین بھی ہو چکے ہوئے ہیں, سیاست کر نہیں سکتے, عہدہ کوئی لے نہیں سکتے, اور نیب کے بھی انہوں نے کیس بھگتنے ہیں. تو حارث, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ اگر ورسٹ ہو جاتی ہے اور اس کا رزلٹ اگر اچھا نہ ہوا تو پنجاب میں تو حکومت جائے گی, وفاق میں کتنا امپیکٹ پڑ سکتا؟ دیکھیں, اگر پنجاب کی گورنمنٹ آپ کی چلی جاتی ہے تو آپ کا وفاق جو ہے وہ کسی اس کا نہیں رہتا. وفاق بالکل ایک کھوکھلا پن جو ہے اس میں چلا جاتا ہے, اور اس میں پھر کوئی جان باقی نہیں رہ جاتی. آپ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں, اور خان صاحب کے پاس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی ایک یا تو ری الیکشن ایک آپشن ہے, اور یا پھر صدارتی نظام لانا ایک آپشن رہ جائے گا. اس کے علاوہ الیکشن سے پہلے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کی جو آپس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایکا نہیں تھا, اور عمران خان نے اس کو میڈیا پہ بھی اس پہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ آپ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچے گا پی ٹی آئی کو. کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ کیسز کھلے ہیں, شاہ محمود قریشی, بیرسٹر شہزاد اکبر اور کچھ ایسے عناصر جو جہانگیر ترین سے خائف ہیں, کیا یہ عمران خان سے ہٹانے میں ان لوگوں کا کردار زیادہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ جو وزراء جو ایم این ایز تھے انہوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان کے جو ارد گرد بندے ہیں وہی عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین سے دور کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, ایک اگر ہم دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جو ہے ان کے ساتھ تعلق, یا جہانگیر خان ترین کی جو پی ٹی آئی سے دوری ہے, وہ جب ان کے درمیان اس طرح کی کوئی آپسی اختلافات تھے تو وہ کبھی ایفیکٹ ان کا نظر نہیں آیا. میڈیا پر یہ بات ہوتی تھی, ہم سنتے تھے, دیکھتے تھے, لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی الفاظ کی گولہ باری ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوئی. عمران خان سے دوری اور پی ٹی آئی سے دوری جہانگیر ترین کی تب ہوئی ہے جب ان کے اوپر یہ شوگر سکینڈل کے نام جو ہے ان کا اس کیسز میں اچھا, کتنی دلچسپی کی بات ہے کہ جو جہاز جہانگیر ترین صاحب کا استعمال ہوتا تھا عمران خان اور ان کی جو ساتھی تھے ڈیورنگ الیکشن کمپین چلانے کے لیے, وہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز تھا. اور مزے کی بات ہے کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کے اندر یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کی ایک مرکزی قیادت کے رہنما ہیں, انہوں نے بھی وہ جہاز استعمال کیا. تو دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین ہیں تو بھی پی ٹی آئی کے, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں رض صاحب, ہو سکتا ہے جہانگیر ترین صاحب نے کرائے پہ دیا وہ اپنا جہاز, کیونکہ بزنس ہے, بزنس ہو سکتا ہے, اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اور جب جہانگیر ترین صاحب الیکشن سے 1-2 دن پہلے جب وہ پاکستان آئے تو پی ڈی ایم کے ہوش اڑ گئے تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ آ گئے جی, پھر جتوانے آ گئے خان صاحب کو, اور ان پر تنقید بھی باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی تھی. نہیں, ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ جی جب جہانگیر ترین صاحب آئے ہیں تو جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر ان کا بہت اہم کردار ہے. سینٹ کے الیکشن میں سر ان کا اہم کردار رہا ہے, ہر الیکشن میں رہا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ جو ایک طریقہ ہے یا آپ کا جو ایک پتہ ہے وہ ہر مرتبہ ہی آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو. تو شاید اس مرتبہ بہرحال ابھی تو یہ چیز کنفرم ہو رہی ہے کہ پریشر گروپ بن چکا ہوا ہے, اور ابھی عمران خان صاحب کو ابھی جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے ابھی ان کو ٹف ٹائم دینا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹائم کتنا لگنا ہے حارث, اس پہ ذرا بتائیں. دیکھیں, ٹف ٹائم ان کو مزید نہیں دینا. انہوں نے جو اشاعیہ دے دیا ہے ان کے ساتھ ہر اپنی جو ہیئرنگ ہوتی ہے
اس میں ایک بندہ نہیں، کئی کثیر تعداد میں ان کے وزراء، پنجاب کے وزراء اور ایم این ایز، ایم پی ایز آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو. اگر وہ اس میسج کو سمجھ جاتے ہیں خان صاحب اور اس بات پر وہ تھوڑی نرمی دکھائیں. دیکھیں اگر ہم دیکھیں پی ڈی ایم نے جو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نے کنارہ کشی کر لی. جاگیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل لازمی کریں لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے فری اینڈ اے فیئر ٹرائل, اور جو مجھ سے انویسٹیگیشنز کی جا رہی ہیں وہ کسی غیر جانبدارانہ طریقے سے نہ ہوں, کسی آڈیو کالز کے اوپر, واٹس ایپ کے میسیج کے اوپر کوشچن مجھے بھیجے جائیں, ایک غیر جانبدارانہ طریقے سے کی جائے. ان کا سے مطالبہ یہ ہے. ان کا دیکھیں, ان کا کسی بھی شخص کے اوپر جب بھی کوئی الیگیشن لگتا ہے وہ ثابت ہونے سے پہلے وہ یہ باتیں ضرور کرتے ہیں کہ یار آپ کرو لیکن طریقے سے کرو. ممکن ہے کہ اس طرح کا دیکھیں ہر کام کے, ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس کیونکہ حکومتی اس وقت کوئی ایسی کوئی وزارت نہیں تھی, وہ اس وقت الیکشن لڑنے کے بھی اہل نہیں ہے, تو شاید اس وجہ سے جو ادارے ہیں ان کو کافی فری جو ہے فریلی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو کہ شاید ان کو گوارا نہیں ہے. بہت شکریہ حارث صاحب کے شو میں آنے کا. جڑے رہیے CNN کے ساتھ. جی خواتین حضرات, آج کا دن بہت اہمیت تھا پی ٹی اے کی حکومت کے حوالے سے. الیکشنز کے رزلٹ ابھی آ رہے ہیں اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی سیر فہرست ہے, اور اب جو رزلٹ آتے رہیں گے آپ کو وقتاً وقت ہم سے آگاہ کرتے رہیں گے. بہت خیال رکھیں اپنے اور اپنے چاہنے والوں کا. مجھے اجازت دیجیے, کل تک. ریش شیمز.